کمیٹی میٹنگ بلایا گیا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 4 اپریل پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت کا برسی ہے. میں خود کل گری خدا بخش بھی پہنچا تھا، اور ہر سال کی طرح ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ بھی ہوتا ہے، اور ہم نے بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کی، جس نے اپنی پوری زندگی اس ملک کے لیے، اس ملک کی آئین کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے جد و جہد بھی کی، اور جب ضرورت پڑا تو شہادت بھی قبول کی. آج ہم جو سلیکشن کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ راج قائم کیا گیا پاکستان میں، اس کا ختم کرنے کا، اس کا کٹ پتلی وزیر اعظم کو گھر بیچنے کا، پورا پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے خود اپنا CEC میں مبارک بھی دیا کہ یہ ان کی جد و جہد کی نتیجہ میں ہم یہ کامیابی حاصل کیے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپنا لانگ مارچ کے لیے نکل رہے تھے تو ہمارا میڈیا کے دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں تو جب لانگ مارچ ہوتے ہیں تو حکومتیں نہیں جاتے، آپ لانگ مارچ کیوں کر رہے ہو؟ وہ ایگزامپل سائٹ کرتے تھے کہ آپ کے خلاف بھی 2008 to 2013 میں لانگ مارچ ہوتے رہے، پھر 2013 to 2018 تک لانگ مارچ ہوتے رہے. اس حکومت میں بھی ہم نے بڑے بڑے مارچز دیکھے ہیں، مگر حکومت نہیں چلے جاتا ہے، آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم نے کہا تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ایک لانگ مارچ کی تھی، اور وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو لانگ مارچ تھا وہ کامیاب تھا. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو میدان میں نکلتے ہیں تو بڑے بڑے آمروں بھی گرتے ہیں، اور یہ کٹ پتلی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور پھر پاکستان کے عوام نے دیکھا کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کراچی سے لے کے رحیم یار خان تک، رحیم یار خان سے لے کے لاہور تک، اور لاہور سے لے کے اسلام آباد تک ہمارا تاریخی اور والہانہ استقبال کیے تھے. وہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہے تھے، مگر اس غیر جمہوری رژیم کے خلاف جس کی وجہ سے ہر پاکستانی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان تھے، ان کے خلاف بھی احتجاج کر رہے تھے. اور ہم کہتے رہے، ہر جگہ بھی کہتے رہے. میں نے تو کاؤنٹ ڈاؤن بھی دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ 10 دن آپ کے پاس ہے، آپ ابھی سے استعفیٰ دے، ابھی سے اگر آپ میں ہمت ہے اسمبلی توڑو اور ہمارا مقابلہ کرو. میں گنتا رہا ہر سٹاپ پہ کہ 9 days 8 days استعفیٰ دو، اسمبلی توڑو، 7 days استعفیٰ دو، اسمبلی توڑو، 3 دن رہتے ہیں، استعفیٰ دو، اسمبلی توڑو، ورنہ عدم اعتماد. ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جیب میں کیوں ہے آپ کا عدم اعتماد، لے کر آئے ہے، یہ تو تحفہ ہے، ہم آپ کو شکست دیں گے. اور جب سارے سیاسی جماعتیں مل کے نہ صرف پارلیمان کے باہر مگر پارلیمان کے اندر حملہ کیا تو یہ سلیکٹڈ نہیں بچ سکا، یہ پتلی نہیں بچ سکتا، اس کا حکومت نہیں بچ سکا، اور اس کا حکومت ختم ہو گیا ہے. مطلب مقابلہ کرنے کا ہمت نہیں تھا کپتان میں، وہ پچ چھوڑ کے بھاگ گیا، وکٹس اٹھا کے بھاگ گیا، جھوٹے چھوڑ کے بھاگ گیا، پتہ نہیں اور کیا کیا چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ اتنا بزدلانہ شکست پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا ہے. اور جو عزت اور ذلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ کٹ پتلی ذلیل ہو کے اس کا حکومت ختم ہو رہا ہے. اس بات پہ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے اور سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا رمضان میں شاید مشکل ہو، تو ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ وائز پارٹی تنظیمیں کو یہ پروگرام رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر ڈسٹرکٹ کے تنظیم میں
ہم وہاں ڈسٹرکٹ کے لیے، ڈسٹرکٹ کے عوام کے لیے افطاریہ رکھیں گے، افطاریہ رکھیں گے اور اس بات کی خوشی منائیں گے کہ ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے اس سلیکٹڈ کو گرا دیا ہے، اس کٹ پتلی کو گرا دیا ہے، جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہا تھا کہ اس کا راج مسلسل چلتا رہے گا، وہ 5 سال بھی مکمل کرے گا، پھر 10 سال بھی مکمل کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، وہ آج اس پوائنٹ پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا حکومت بھی نہیں بچا سکا، وفاق سے بھی بھاگ گیا اور پنجاب سے بھی بھاگنے کا کوشش کر رہے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے وفاق میں سلسلہ چلا ویسے پنجاب میں نہ ہو، اور پنجاب میں بھی صاف و شفاف طریقے سے یہ مقابلہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، بالکل ہم اس بات کی بھی جدوجہد کر رہے تھے کہ ہم نے اس شخص کو جس نے ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکالا، جس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے پاکستان کا خارجہ پالیسی کا ستیہ ناز کر دیا، اس شخص کو ہم نے ہٹانا ہی ہٹانا تھا، مگر ساتھ ساتھ ہمارا جدوجہد ہے کہ ہم جمہوریت کا بحالی کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم آئین کا بالادستی کا جدوجہد کر رہے ہیں، ہم جو ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فعال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز کام کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر ہم جمہوری انداز سے آگے بڑھیں گے تو ہم جمہوری انداز سے ان معاشی حالات سے بھی نکل سکتے ہیں اور ملک کے باقی مسائل سے بھی نکل سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنا شکست نظر آتے ہوئے، مقابلہ سے ڈرتے ہوئے، بھاگتے بھاگتے ہمارا آئین توڑ بیٹھتا ہے، اور جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے اس شخص کو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ ماضی میں کسی آئین توڑنے والا کو معاف کیا ہے اور نہ ہی ہم آج کسی آئین توڑنے والا کو معاف کر سکتے۔ ہمارا سپریم کورٹ سے امید ہے، ایکسپیکٹیشنز ہے کہ وہ آئین کے ساتھ دیں گے، جمہوریت کے ساتھ دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں ایک ہی جمہوری کہ وہ آئین کے ساتھ دیں گے، جمہوریت کے ساتھ دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں ایک ہی جمہوری اور آئینی راستہ ہے اس کانسٹیٹیوشنل بحران جو عمران خان نے پیدا کیا اس سے نکلنے کے لیے، اور وہ واحد راستہ یہ ہے کہ جب عدالت انصاف کرے گا اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جہاں رکھا وہاں سے ہی کنٹینیو ہو جائے گا، تو پھر یہ جمہوری حل ہوگا، آئینی حل بھی ہوگا، اور پارلیمان کا عزت بحال ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی سلیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے سارے ادارے متنازع ہو گئے، اور ایک شخص کی وجہ سے پاکستان کے سارے ادارے 2018 کی سلیکشن کے نتیجے میں متنازع ہوئے۔ ایک اس قسم کا پولرائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا اس دھاندلی کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، اگر آپ بات کرنے کو تیار نہیں تو ملک کے جو مسائل ہے جو کوئی ایک بندہ حل نہیں کر سکتا ان کا حل ہم کیسے نکالتے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اب اس مشکل میں ہم انٹر ہوئے۔ اب ایک موقع ہے پورے پاکستان کے لیے کہ جو 2018 کا الیکشن کے سلیکشن میں جو غلطیاں ہوئیں، جو 3 سال کا ظلم یہ قوم نے برداشت کیا، ایک موقع ہے اس کیس میں جو اعلیٰ عدلیہ میں ہے، اس موقع کا ہم سمجھتے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو صحیح سمت پہ لے سکیں، تاکہ ہم پاکستان کی جمہوریت کا بحالی کی طرف جا سکتے ہیں، جا کے پاکستان کے ادارہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور جو سارے کے سارے ادارہ عمران خان کی سلیکشن کی وجہ سے متنازع ہوئے ان کو موقع ہے کہ اب وہ غیر متنازع ہو سکتے ہیں۔ اگر اس آئینی اور جمہوری طریقے سے ایک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پارلیمان جو متنازع ہوا 2018 کی سلیکشنز کی وجہ سے، ہم پارلیمان کا عزت کو بحال کر سکتے ہیں۔ جس اعلیٰ عدلیہ
کو متنازع بنایا گیا ایک شخص کی وجہ سے. گلزار صاحب، چیف جسٹس گلزار صاحب کی دور میں، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی دور میں وہ متنازع بنا ہمارا اعلیٰ عدلیہ. اور اب ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی، ادارہ کو بھی غیر متنازع بنائے. اعلیٰ عدلیہ بھی غیر متنازع ہو سکتا ہے اس سے. ہمارا اسٹیبلشمنٹ متنازع ہوئے 2018 کی الیکشنز کی وجہ سے، اور بڑے مشکل سے تھوڑا بہت جب نیوٹرلٹی کی بات سامنے آنا شروع ہو گیا، وہاں بھی موقع ہے. اب موقع ہے اس کیس کی وجہ سے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی جو داغ 2018 کی الیکشنز کی وجہ سے ہمارا پارلیمان پہ ہے، ہمارا اعلیٰ عدلیہ پہ ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ داغ ہم دھوئیں. اس کیس کا ایک آئینی جمہوری فیصلہ آ جائے گا، یہ پارلیمان میں چلا جائے گا، اور پارلیمان کا جمہوری طریقے سے اگر یہ چلا جاتا ہے تو وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا. اگر نہیں تو پھر آگے جو بھی الیکشنز ہوں گے وہ بہت ہی متنازع ہوں گے. اور ان الیکشنز میں جس سارے ادارے کے میں نے ابھی ذکر کیے نا، وہ جتنا متنازع ہوں گے آپ پی ڈی ایم کے سارے جلسے بھول جائیں گے. مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان is at a fork in the road, and either we can return to a democratic and less polarized environment جہاں ہمارے ادارے بھی کام کرے اور ہم الیکشنز ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑیں، یا we could go down the wrong fork in that road. اگر ہم اس راستہ پہ جاتے ہیں تو ہمارا الیکشنز بھی متنازع ہوں گے، سارے کے سارے ادارے بھی متنازع ہوں گے. اور میں تو وائلنس بھی دیکھ رہا ہوں، بہت ہی وائلنٹ الیکشن دیکھ رہا ہوں اگر یہ سارے جو چیزیں ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں نپٹاتے ہیں. آپ کا ایک بات جو عمران خان استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو فورن سازش ہے، اس پہ بھی پورا پاکستان، پوری دنیا اس ٹرک کی پتی کے پیچھے پڑے ہوا ہے. عمران کے جو جھوٹا فورن سازش کا الزام ہے، اس نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہمارا نیشنل سیکیورٹی فورمز کو متنازع بنایا، نیشنل سیکیورٹی فورم کو استعمال کیا اپنا ہی سیاست کے لیے. اور اب بھی پاکستان کا فورن پالیسی کو متنازع بنا رہا ہے، پاکستان کا فورن آفس کو متنازع بنا رہا ہے. ہم غدار نہیں کھیلتے ہیں، اور ہم اس کا ہر الزام کا جواب دے سکتے ہیں. مگر ہم نے پبلکلی بھی مطالبہ کیا. ہم سمجھتے ہیں ہم تو اس میٹنگ میں نہیں تھے، عمران خان اس میٹنگ میں تھے، اور ہمارے ادارے کے ذمہ دار لوگ اس میٹنگ میں تھے. تو اس میٹنگ کا کلیریفیکیشن سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. نہ صرف پبلک میں مگر اعلیٰ عدلیت میں یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ did the National Security Committee with all the highest ranking military officials in our country meet with the Prime Minister who had lost his majority and agree to declare the entire opposition traitors and part of an international conspiracy? Did that meeting and all its attendees sign on to the fact that we are all part of a foreign conspiracy? اس لیے اگر واقعی ہم کسی فورن کنسپریسی کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، ٹرائل شروع کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے. اس الزام کو ہم نو کانفیڈنس سے الگ کرتے. ایک طرف نو کانفیڈنس ہے، اس کو تو وہ آئینی پروسیس ہے، اس کو مکمل ہونا ہی ہونا ہے جس طریقے سے وہ ہونا تھا اگر ہم جمہوریت کو بحال کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو غداری کا الزام ہے، اس کا ہمارا مطالبہ ہے کہ we want clarity on this. We do not expect that Imran Khan is the authority to respond to this question.
پر اس میٹنگ کا منٹس موجود ہوں گے، اس میٹنگ کا پریس ریلیز ہم نے سب دیکھا، اس میں تو کوئی فورن سازش کا حصہ نہیں ہے. اس پریس ریلیز میں جو لکھا گیا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ غیر ان ڈپلومیٹک لینگویج واز یوزڈ، یہ جو کہ غیر جو ان نیسیسری انٹرفیئرنس تھا ہمارا ملک میں، اور اس کا جواب میں وہ ڈیماش کیا گیا کوئی ان کا بیوروکریٹ کو، ڈپلومیٹ کو. Now, ڈیماش کا جو سزا ہے میرے خیال میں وہ اتنا وہ ناکافی ہوتا اگر واقعی ہی اتنا بڑا پلاننگ سے ایک فورن سازش چل رہا تھا جس میں پورے پاکستان کا قیادت 70% آف دا پاپولیشن نمائندگی جو ہم کرتے ہیں، ہم سب اگر غدار ہیں تو صرف ایک ڈیماش نہیں بنتا اس ڈپلومیٹ کا. اگر واقعی ہی یہ اتنا سنگین مسئلہ تھا تو صرف اس دن جب عمران کو نظر آیا کہ اس نے اپنا اکثریت کھویا تھا تو وہ دن ہی ہے جب اس نے یہ خط لے آیا. اس سے پہلے کیوں نہیں سامنے لے کر آیا؟ اور اگر سامنے نہیں لے کر آیا کسی پبلک کی وجہ سے تو اتنا سنگین ایک حملہ ہو رہا ہے پاکستان پہ، تو شورلی ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہوگا اس کے بارے میں. فارن آفس نے اگر باہر کے ملکوں سے تو نہیں تو آپس میں کارسپونڈنس ہوگا. فارن آفس کا نہیں تو ڈیفنس منسٹری کا تو کارسپونڈنس ہوگا. ڈیفنس منسٹری کا نہیں، فارن آفس کا نہیں تو ہمارا انٹیلیجنس ایجنسیز کا رپورٹس ہوں گے کہ اتنا بڑا سازش ہو رہا ہے پاکستان. مگر نہیں ہے، اس لیے عمران خان کا جھوٹ ہے. ہم یہ جھوٹ برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم عمران خان کا غداری کا سرٹیفکیٹ یا محب وطنی کا سرٹیفکیٹ عمران خان سے نہیں چاہتے ہیں. مگر جس طریقے سے ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے فورم کو ابیوز کیا گیا اس کا سیاست کے لیے، استعمال کیا گیا اس کا سیاست کے لیے، جان بوجھ کے جب سارے ادارے غیر جانبدار ہونا چاہ رہے تھے، نیوٹرل ہونا چاہ رہے تھے، اے پولیٹیکل ہو رہے جا رہے تھے، اس شخص نے جان بوجھ کے ان کو پھر سے سیاست میں گھسیٹ لیا اس میٹنگ کو رکھ کے. اور ہم جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آتا اس پہ ہم نہ صرف احتجاج کریں گے مگر سختی سے احتجاج کریں گے، اور پورا ملک کو نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کیسے ریاکٹ کرتے ہیں. اگر کسی میں ہمت ہے کہ ہمیں غداری کے غدار کہیں تو پھر ہمارا رسپانس بھی ان کو برداشت کرنا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو جدوجہد شروع کیا وہ نہ صرف عمران خان کو نکالنے کے لیے تھا، وہ نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کا بحالی کے لیے تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو جدوجہد شروع کیا وہ نہ صرف عمران خان کو نکالنے کے لیے تھا، وہ نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کا بحالی کے لیے تھا، مگر ہم اپنے عوام کو وہ سارے حقوق دلوانا چاہ رہے ہیں جس کا وعدہ قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ کر کے دکھائیں گے. ہم نے اپنے میٹنگ میں اس بات پہ بھی غور کی کہ جب اب ہم کامیاب ہو چکے ہیں عمران خان کو وفاق سے نکالنے، اور نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہی ہوں گے، تو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم متحدہ اپوزیشن سے اب بات کریں گے کہ جو عمران خان کا سلیکٹڈ حکومت ہے آزاد کشمیر میں، جو عمران خان کا سلیکٹڈ حکومت ہے گلگت بلتستان میں، اور ان کے بعد جی ہاں جو عمران خان کا حکومت ہے پختونخوا میں، ہمارا خیال میں متحدہ اپوزیشن کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وہاں بھی عدم اعتماد لے کر آئے اور اس ملک میں ایسے کوئی کونا نہ چھوڑے جس میں اس سلیکٹڈ کی راج ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. ہم ہمیشہ ذمہ دارانہ سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جمہوری سیاست میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو عمران خان نے پیدا کیا اس سے ہم ایسے نکلے
تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. اگر یہ نہیں ہوا تو ہمیں خطرہ ہے, ہمیں کنسرن ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیبلٹی ہے اس کو خطرہ میں ڈالا جائے گا. پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنا بہت مشکل ہوگا, اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگا تو معاشی اسٹیبلٹی پیدا کرنا بہت مشکل ہوگا, اور اگر سیاسی اور معاشی اسٹیبلٹی نہیں ہوگا تو انٹرنیشنل سطح پہ ہم اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ چند ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے نتیجے میں جو آج تک پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا. جو آخری بات طے ہوا کہ the next Central Executive Committee meeting of the Pakistan People's Party will be called and will be held once the Supreme Court gives its decision.